السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ارشادات حضرت علی علیہ السلام قرآن کریم۔ سینگ حضرت علی علیہ السلام قرآن کریم۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے ایسی ہدایت کرنے والی کتاب نازل فرمائی کہ جس میں اچھائیوں اور برائیوں کو کھل کر بیان کیا ہے۔ تم بھلائی کا راستہ اختیار کرو تاکہ ہدایت پا سکو، اور برائی کی جانب سے رخ موڑ لو تاکہ سیدھی راہ پہ چل سکو۔ قرآن کریم ایسا نصیحت کرنے والا ہے جو دھوکہ نہیں دیتا، اور ایسی ہدایت کرنے والا ہے جو گمراہ نہیں کرتا، ایسا بیان کرنے والا ہے جو جھوٹ نہیں بولتا۔ قرآن کریم حکم بھی دیتا ہے، منع بھی کرتا ہے، خاموش بھی ہے اور گویا بھی۔ یہ اللہ کی کتاب ہے جس کے ذریعے تمہیں دکھائی دیتا ہے، تمہاری زبان میں گویائی آتی ہے اور حق کی آواز کو سنتے ہو۔ بے شک قرآن کریم کے مضامین عمیق ہیں، اس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوتے، اس کے حیران کرنے کی کوئی انتہا نہیں، اور گمراہی اور جہالت کے اندھیرے اس کے بغیر کبھی دور نہیں ہو سکتے۔ قرآن کے عجائب نہ مٹنے والے ہیں اور نہ اس کے لطائف و نکات ختم ہونے والے ہیں۔ اندھیروں اور جہالت کا پردہ اس سے چاک کیا جا سکتا ہے۔ بلا شبہ قرآن کریم کا ظاہر دل لطیف خوبصورت اور باطن گہرا ہے، اس کے عجائب کبھی فنا نہیں ہوں گے اور اس کی حیرت انگیز باتیں کبھی تمام نہیں ہوں گی، اور تمام اندھیروں کو صرف اسی کے ذریعے سے چھانٹا جا سکتا ہے۔ قرآن کریم کے کچھ حصوں کی تشریح کرتے ہیں اور بعض کی صداقت کی گواہی دیتے ہیں۔ قرآن کریم ذات الہی کے متعلق الگ الگ نظریات پیش نہیں کرتا۔ قرآن کریم کی اچھی طرح سمجھ کر تلاوت کرو، اس کے واقعات سب واقعات سے زیادہ فائدہ رساں ہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت اچھی طرح غور و فکر سے کرو، کیونکہ یہ سینوں کے امراض کے لیے شفا ہے۔ جو شخص قرآن حکیم کو سمجھ کر پڑھتا ہے، اس کی ہدایت میں زیادتی اور گمراہی میں کمی ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم کا علم حاصل کرو کہ وہ بہترین کلام ہے۔ قرآن کریم کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور اسی سے نصیحت حاصل کرو، اور اس کے حلال کو حلال اور اس کے حرام کو حرام۔ جو چیز خدا کی کتاب کے موقف ہے اس کو انجام دو، اور جو چیز خدا کی کتاب کے خلاف ہے اس کو چھوڑ دو۔ کسی کو قرآن حکیم کے بعد کسی اور قانون یا لاہ عمل کی احتجاج نہیں رہتی، اور نہ کوئی قرآن حکیم سیکھنے سے پہلے اس سے بے نیاز ہو سکتا ہے۔ قرآن حکیم اللہ کی مضبوط رسی اور امانت دار وسیلہ ہے۔ اس میں دل کی بہار علم کے سرچشمے ہیں، اور اسی سے آئینہ قلب پر جلا ہوتی ہے، یعنی قلب و دماغ روشن ہو جاتے ہیں۔ قرآن حکیم ایسا شفاعت کرنے والا ہے جس کی شفاعت مقبول، اور ایسا کلام کرنے والا ہے جس کی ہر بات تصدیق شدہ ہے۔ جو ہدایت یافتہ ہیں انہی سے ہدایت طلب کرو۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح قرآن حکیم کے ذریعے لوگوں کو نصیحت کی، اسی طرح کسی اور چیز نے نہیں کی۔ بلا شبہ یہ قرآن حکیم اللہ کی مضبوط رسی اور اس کی پرامن راہ ہے۔ قرآن حکیم کی آیات پر غور و فکر اور ان سے سبق حاصل کرو۔ قرآن حکیم میں غور و فکر کرو، کیونکہ یہ دلوں کی بہار، اور اس کے نور سے شفا حاصل کرو کہ یہ سینوں کے اندر چھپی ہوئی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ قرآن حکیم ایسی دولت ہے جس کی موجودگی میں کوئی فکر نہیں۔ قرآن حکیم سے اپنی بیماریوں کی شفا چاہو اور اپنی مصیبتوں پر اس سے مدد مانگو۔ اس میں کفر، نفاق، ہلاکت و گمراہی جیسے بڑے بڑے مرضوں کی شفا پائی جاتی ہے۔ قرآن حکیم کے وسیلے سے اللہ سے دعا مانگو اور اس کی محبت سے اس کا رخ کرو، اور لوگوں سے مانگنے کا ذریعہ نہ بناؤ۔ یقیناً بندوں کے لیے اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا اس جیسا کوئی ذریعہ نہیں۔ خداوند عالم نے روشن اور کھلی دلیلوں سے اور حجت
तमाम करने वाली वाज़ह किताबों के ज़रिए तुम्हारे लिए बहानों और दलीलों का मौका नहीं रहने दिया। अपने परवरदिगार तक पहुँचने के लिए कुरान को दलील राह बनाओ और अपने नफ्सों को इससे पंदा नसीहत चाहो। इसके मुकाबले अपनी ख्वाहिशों को गलत और धोखा समझो। क़यामत के दिन जिसकी शिफात कुरान हकीम करेगा इसके हक़ में मानी जाएगी, और इस रोज़ जिसका यूँ बताएगा तो उसके बारे में भी इसके कौल की तस्दीक़ की जाएगी। जो कुरान हकीम पढ़ता हुआ मर जाए फिर भी दाखिल जहन्नुम हो जाए तो वो उन लोगों में होता है जो कुरान हकीम की आयतों को मजाक समझते हैं। इरशाद हज़रत अली अलैहिस्सलाम, अपनी सोच को पानी के क़तरों से भी ज़्यादा शफ़ाफ़ रखो, क्योंकि जिस तरह क़तरों से दरिया बनता है इसी तरह सोचों से ईमान बनता है। इरशाद हज़रत अली अलैहिस्सलाम, इख्तियार, ताकत और दौलत मिलने पे लोग बदलते नहीं बल्कि बेनकाब हो जाते हैं। इरशाद हज़रत अली अलैहिस्सलाम, सारी दुनिया के लोग तुझे अपने फ़ायदे के लिए चाहते हैं, सिर्फ़ तेरा रब ही है जो तुझे तेरे फ़ायदे के लिए चाहता है।